غزوہ تبوک مکمل کہانی 9 ہجری پس منظر 9 ہجری میں خبر پھیلی کہ رومی سلطنت بازنطینی مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ اسلام کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ دشمن کے مد مقابل پہلے قدم اٹھایا جائے۔ سخت حالات۔ یہ سفر انتفاعی گرمی، طویل فاصلے اور قلت وسائل میں تھا۔ پانی کم، سواری کم، فصل پکنے کا وقت، اسی لیے اسے جیش الاسرہ، مشکل کا لشکر کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی قربانیاں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر مال و سامان دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال پیش کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ غریب صحابہ روتے ہوئے لوٹے کہ سواری نہ مل سکی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور اعتماد کی بڑی دلیل ہے۔ تبوک پہنچنا۔ لشکر اسلام تقریباً 30,000 مجاہدین کے ساتھ تبوک پہنچا، لیکن رومی فوج خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ کوئی باقاعدہ جنگ نہ ہوئی۔ سیاسی و دینی فتح۔ اگرچہ تلوار نہ چلی، مگر ارد گرد کے قبائل نے اسلامی ریاست کی طاقت مان لی۔ کئی علاقوں سے معاہدے ہوئے، اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ منافقین کا انجام۔ کئی منافقین بغیر عذر پیچھے رہ گئے۔ قرآن میں ان کے رویے پر سخت تنبیہ نازل ہوئی، جبکہ سچے ایمان والوں کی قبولیت ہوئی۔ نتیجہ، غزوہ تبوک بغیر جنگ کی عظیم فتح ثابت ہوئی۔ اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مزید واضح ہوا۔ خلاصہ، مقام تبوک، سن 9 ہجری، دشمن رومی سلطنت، جنگ عملی طور پر نہیں ہوئی، نتیجہ اسلام کی سیاسی و عسکری برتری۔